السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شہاب بھائی پر ہوئے جان لیوا حملوں کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ شہاب بھائی پر کن لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ پوری جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ہماری دی ہوئی جانکاری آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ شہاب بھائی کہاں پہنچے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ شہاب بھائی ابھی اپنا سفر راجستھان میں طے کر رہے ہیں اور ابھی شہاب بھائی کو اپنے سفر پر روانہ ہوئے تقریباً 80 کے اوپر دن ہو چکے ہیں۔ دوستو، آپ نے تو سوشل میڈیا پر یا پھر یوٹیوب میں ایسی ویڈیوز اور فوٹوز دیکھی ہوگی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک راہ پر جا رہا ہے ان پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ دوستو، یہ پوری جانکاری پوری طرح سے سراسر غلط ہے۔ ابھی شہاب بھائی صحیح سلامت ہے، ان پر کوئی جان لیوا حملہ نہیں ہوا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ شہاب بھائی نے یہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل شہاب چتر آفیشیل پر اپلوڈ کی ہے۔ اس میں شہاب بھائی صحیح سلامت دکھ رہے ہیں۔ دوستو، ایک بات تو ہم سبھی مانتے ہیں کہ بہت لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اندر شہاب بھائی کی شہرت اور مقبولیت کو دیکھ کر اور چرچے کو سن کر ان کے اندر جلن ہو رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے کہ ایک نوجوان اللہ کے گھر پر پیدل حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو ہم کیسے لوگ ہیں کہ اس نوجوان سے کیوں جل رہے ہیں۔ دوستو، شہاب بھائی ایک نیک سفر پر نکلا ہے تو ہمیں ان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی مقبولیت، شہرت اور چرچے کو دیکھ کر اپنے اندر جلن پیدا کرے۔ دوستو، اب ہم آپ کو شہاب بھائی کے بارے میں کچھ اہم جانکاری دینے والے ہیں، اس لیے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، شہاب بھائی کا سفر تو جاری ہے۔ آپ سب لوگ شہاب بھائی کے بارے میں تو جانتے ہوگے، اگر ابھی تک آپ شہاب بھائی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہو جائے گی۔ دوستو، جیسا کہ شہاب بھائی کیرلا سے مکہ شریف پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے حوصلے کو دیکھ کر لوگ ان سے محبت کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ شہاب بھائی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سب کے دلوں میں ان کی بہت زیادہ عزت ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، اتنا بڑا کام جو کر رہے ہیں، پیدل حج پر جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس پیدل حج پر جانے کے لیے شہاب بھائی کو کتنا خرچ آیا ہوگا، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اور دوستو، شہاب بھائی سے متاثر ہو کر دو اور آدمی پیدل حج کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں، تو بات کرتے ہیں ان دو لوگوں کے بارے میں۔ یہ دونوں کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا نام ہے، کیا ان کے پاس سعودی عربیہ جانے کے لیے پرمیشن، پاسپورٹ، ویزا وغیرہ ہے یا نہیں، اور کیا یہ لوگ سعودی عربیہ جائیں گے اور جس دیش سے گزرے گے کیا ان کے پاس اس دیش کی پرمیشن ہے، یہ لوگ کس طرح سے پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ابھی تک یہ لوگ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کیا ان لوگوں کے پاس شہاب بھائی کی طرح پوری تیاریاں ہیں، ان لوگوں کی نیت کیا ہے، کہ یہ لوگ صرف وائرل ہونے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں یا سچ مچ یہ لوگ پیدل حج کی نیت کر کے نکل پڑے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے۔ اب بات آتی ہے کہ شہاب بھائی پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں کتنا خرچ آیا ہوگا، کیونکہ انہیں پیدل چلنا ہے، رات میں کہیں رکنا ہے، انہیں کہیں پر کھانا کھانا ہے، پانی کی بوتل بھی لینی ہوگی، پانی پینا ہے، تو یہ چیزیں فری میں تو نہیں آتی ہے، ان کے لیے پیسہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو شہاب بھائی کا دیکھا جائے تو شہاب بھائی ایک دن میں 25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں، اور اوپر سے ان کے ساتھ 4 لوگ اور بھی ہیں جو ان کے گاؤں کے ہیں اور ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ ان کے ساتھ میں ایک ایمبولینس بھی چل رہی ہے جس کے پیٹرول کا بھی خرچ آتا ہوگا۔
تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ میں بنے رہے، ہم آپ کو ساری معلومات دینے والے ہیں۔ اور دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو دوستو، شہاب بھائی کو اس سفر پر نکلنے کے لیے سب سے پہلے پرمیشن کی ضرورت تھی، اور اس پرمیشن کے چکر میں ان کا 1 سال چلا گیا، یعنی انہیں 1 سال لگ گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ 3-4 ملکوں سے ہو کر گزرے گی تو 3-4 ملکوں کا بھی ویزا لینا ہوگا، وہاں کی گورنمنٹ سے پرمیشن لینی ہے، اور سعودی عربیہ حکومت سے بھی پرمیشن لینی ہے، ہندوستان کی گورنمنٹ سے بھی پرمیشن لینی ہے۔ یہ ساری کاغذی کارروائی کرنے کے لیے ان کا 1 سال اسی میں لگ گیا، یعنی ہندوستان، پاکستان، ایران، عراق، کویت، ان سب ملکوں سے پرمیشن لینی پڑی۔ تو شہاب بھائی جتنے ملکوں سے ہو کر گزرے گے ان سب کی پرمیشن لینی ہوگی۔ اگر ہمیں اپنے دیش سے دوسرے دیش میں جانا ہے تو ہمیں پہلے پرمیشن لینی ہوگی، تبھی ہم دوسرے ملک جا پائیں گے۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ شہاب بھائی کو پرمیشن لینے میں 1 سال کا وقت لگ گیا، تو ان میں ان کا کتنا سارا خرچ آیا ہوگا۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ شہاب بھائی ہر روز 20 سے 25 کلومیٹر چلنے کی ٹریننگ لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی سفر پر نکلتا ہے تو اس میں جتنا پیسہ خرچ ہونے والا ہوتا ہے یا جتنا اس کو ضرورت ہوتی ہے اتنا وہ ساتھ میں لے لیتا ہے، اور اتنی رقم خود اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اگر شہاب بھائی دیکھا جائے تو انہیں یہ سفر شروع کرنے کے لیے 2 مہینے سے زیادہ دن ہو چکے ہیں، اور کچھ دن پہلے تو انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ پیدل حج پر جا رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ پھر حال میں ہی کچھ دنوں میں شہاب بھائی اتنا مشہور ہو گئے ہیں کہ ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بزرگ ان کو جانتا ہے۔ دوستو، اب آپ خود سوچئے کہ شہاب بھائی نے یہ سفر 2 جون سے شروع کیا تھا، تب تک انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، اور شہاب بھائی کو مکہ پہنچنے میں 280 دن لگے گے۔ اور دوستو، 280 دنوں میں شہاب بھائی کو کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، یہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جب کوئی ہوائی جہاز سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا 4 سے 5 لاکھ روپے آرام سے خرچ ہو جاتا ہے، جو کہ پیدل حج کرنے میں اس سے زیادہ پیسہ خرچ ہونے والا ہے۔ تو دوستو، یہ ہو گئی شہاب بھائی کی بات۔ اب ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو 2 ہے اور پیدل حج کرنے کے لیے نکلے ہیں، جن میں سے پہلے کا نام ہے محمد آصف، یہ مہاراشٹر کے ہیں۔ دوستو، ان کی عمر اور ان کی حالت کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا ہے یہ پیدل سفر کر پائے گی، وہ بھی سعودی عربیہ تک، جو کہ 8640 کلومیٹر ہے۔ اتنا پیدل چلنا ہوگا۔ دوستو، رہی بات شہاب بھائی کی، تو شہاب بھائی ایک نوجوان ہٹے کٹے شیر کی طرح ہے، اور یہاں شہاب بھائی نے پیدل چلنے کی ٹریننگ کر رکھی ہے۔ وہ ہر دن 20 سے 25 کلومیٹر چلا کرتے تھے۔ اور اب محمد آصف کی بات کر لیتے ہیں، تو نہ ان کے پاس کسی طرح کی ٹریننگ ہے، نہ کسی طرح کا کوئی ویزا، اور نہ ہی پرمیشن اور پاسپورٹ ہے۔ یعنی کہ دوستو، ایک ویڈیو میں انہوں نے خود بتایا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں پیدل حج کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی ویزا پرمیشن نہیں ہے، دوستو ہم آپ کو بتا دیں، جب یہ ہندوستان سے گزر رہے ہوگے یا تو انہیں پولیس پکڑ لے گی اور ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، یا تو بیچ راستے پولیس نہیں پکڑتی ہے تو جب یہ ہندوستان ہوتے ہوئے پاکستان جائے گے، جب سے باگا بارڈر پر پہنچتے تو وہاں پر جو ملٹری ہوتی ہے انہیں وہیں پر روک دے گی اور پھر سے انہیں واپس ہندوستان کی طرف بھیج دے گی، یا تو انہیں کوئی سزا بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دوستو کئی طرح سے شہاب بھائی نے اپنی تیاری کی تھی۔ اب بات کرتے ہیں
محمد آصف کی، تو ان کے پاس نہ کوئی پرمیشن ہے نہ کوئی ویزا ہے۔ دوستو، اگر ان کو پیدل حج کرنا ہے تو ان کو سب سے پہلے تو جو پورا پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کو پار کرنا ہوگا، یعنی کہ اتنے تمام دیشوں سے اجازت لینی ہوگی، ہندوستان سے پرمیشن لینی ہوگی، جو کہ اب ان کے پاس نہیں ہے۔ اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہیں ہندوستان سے مکہ پیدل حج کرنا ہے تو اس میں بہت زیادہ پیسہ بھی خرچہ ہوگا، اور آصف بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور انہیں ہندوستان سے باہر نہیں جانے دے گے، یعنی یہ پاکستان میں انٹر نہیں کر پائے گی کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی پرمیشن نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے بھائی کے بارے میں، جو کہ ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہے اور پیدل حج پر جانے کے لائق نہیں ہے۔ بے شک طاقت دینے والا اللہ ہی ہے، ہر شے کو طاقت دیتا ہے، لیکن دوستو ان کے پاس نہ تو ویزا ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ ہی کوئی پرمیشن ہے، تو اب یہ بھی کس طرح سے پیدل حج پر جا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس نہ تو گورنمنٹ کی کوئی پرمیشن ہے اور نہ ہی ان کے پاس ویزا اور پاسپورٹ ہے، اور کسی بھی دیشوں کی پرمیشن نہیں ہے جیسے کہ پاکستان، ایران، عراق۔ تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو محمد آصف کے ساتھ ہوگا، یعنی جب جائیں گے باگھا بارڈر پر تو انہیں ہندوستان میں ہی روک لیا جائے گا، یا تو ان کو بیچ راستے میں پولیس پکڑ لے گی اور ان پر کوئی قانونی کارروائی کرے گی۔ اگر ان کو بیچ راستے میں پولیس پکڑتی نہیں ہے تو ان کو بھی باگھا بارڈر پر پکڑ لے گی، جو ہندوستان کی آرمی وہاں موجود ہے، انہیں روک دیں گی اور الٹا انہیں واپس بھیج دیں گی۔ تو دوستو اب بات رہی ان لوگوں کی نیت کی، تو دوستو کسی کی نیت کوئی نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں سچی محبت ہو، ان کے دل میں بھی چاہت ہوگی کہ یہ بھی پیدل حج کرنے کے لیے جائے، یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت صرف وائرل ہونے کی ہو۔ لیکن دوستو اگر جس کو پیدل حج کرنے کے لیے جانا ہے تو ایک پروسیس ہوتا ہے کہ تمام دیشوں کی پرمیشن لینی ہوتی ہے، ہندوستان کی پرمیشن لینی ہوتی ہے۔ دوستو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھے اور بیگ اٹھائے اور حج کے لیے نکل پڑے۔ دوستو ایسا بالکل نہیں ہے، جو پروسیس ہے اس پروسیس کو پورا کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ پیدل حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس پروسیس کو پورا کیجئے، اس کے بعد ہی حج پر پیدل جانے کے لیے نکلے، اور اس طرح سے آپ پیدل حج کرنے کے لیے نہ نکلے۔ دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایسے ہی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔